السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم دوستو بزرگو، یہ رمضان کا آخری عشرہ گزشتہ کل مغرب سے شروع ہو گیا ہے۔ دیکھتے دیکھتے 2 عشرے تو گزر گئے۔ رحمت کا عشرہ گزر گیا، مغفرت کا عشرہ گزر گیا، اب یہ آخری عشرہ شروع ہو گیا ہے۔ اللہ جل شانہ نے ان آخری عشرے کی طاق راتوں میں شب قدر کو چھپا کر رکھا ہے۔ شب قدر ایک امت کے لیے بڑی نعمت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جس کو پوری زندگی میں ایک شب قدر مل گئی، ایک شب قدر میں عبادت کرنے کی توفیق مل گئی، گویا اس نے 83 برس اور 4 مہینے کھڑے کھڑے اللہ کی عبادت کی۔ اتنا ثواب اللہ جل شانہ نے اس رات میں رکھا ہے۔ اللہ امت کو اس کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرماوے۔ پورا رمضان گزر گیا، تھوڑا حصہ باقی ہے، مجھے اور آپ کو اللہ اس کی قدردانی کرنے کی توفیق عطا فرماوے۔ تو اس کی مختلف اقوال ہیں، لیکن برسوں سے امت میں ایک ہی بات چلی آ رہی ہے کہ شب قدر صرف 27 رات کو ہی ہے۔ تو زیادہ تر لوگ 27 رات کو جاگتے ہیں اور عبادت کرتے ہیں۔ ایک دوسری بات بھی چل رہی ہے کہ 27 رات کا جو بڑا روزہ ہے وہ بھی روزہ بڑا ہے، رات بھی بڑی روزہ بھی بڑا۔ ایسی کوئی بات حدیث کی کتابوں میں لکھی نہیں ہے، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال بھی میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ اس کے بعد مذہب اسلام کے 4 امام مذہب اسلام کے 4 امام ہیں جو برحق ہے۔ نمبر 1 حنفی مسلک کے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ۔ نمبر 2 شافعی مسلک کے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ۔ نمبر 3 مالکی مسلک کے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ۔ نمبر 4 حنبلی مسلک کے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ۔ 4 امام برحق ہے اور 4 اماموں کی پیروی کرنا صحیح ہے۔ اللہ جل شانہ نے نبی کی ہر طریقے کو، نبی کی ہر سنت کو قیامت تک زندہ رکھنے کے لیے تقسیم کیا ہے۔ ان 4 اماموں نے نبی کی ہر ادا کو، نبی کی ہر زندگی کے عمل کو نقل کیا ہے۔ تو 4 امام برحق ہیں۔ ان اماموں نے بھی شب قدر کے بارے میں کیا لکھا ہے وہ بھی میں آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں۔ تو جو لوگ برسوں سے الگ، میں بھی چھوٹا تھا بچپن میں، ہمارے ماں باپ بھی، کیونکہ آج سے 50 سال پہلے یا اس سے بھی پہلے لوگوں کے پاس علم اتنا نہیں تھا، لیکن لوگوں کے اندر عمل کی قدر بہت تھی۔ یہ روزہ برسوں سے لوگ اس کو باندھتے آ رہے ہیں اور اس کی اہتمام بھی کرتے آ رہے ہیں، اچھی چیز ہے۔ اس زمانے میں اتنا علم نہیں تھا، لیکن لوگ اس کی بڑی قدر کرتے تھے، تو بڑی رات کے اندر جاگتے بھی تھے، اپنے بچوں کو بھی ترغیب دیتے تھے۔ روزے کو بھی جو لوگ نہیں رکھ سکتے تھے وہ بھی اس کا اہتمام کرتے تھے کہ بھئی ہم سے روزے نہیں رکھواتے، کم سے کم ایک روزہ تو رکھیں۔ بلکہ اس کو دیکھا دیکھی غیر مسلموں نے بھی بڑی رات کا روزہ رکھنا شروع کیا۔ ہندو لوگ جو ہے نا وہ بھی 27واں بڑا روزہ وہ بھی لوگ کچھ آج بھی رکھتے ہیں، اور پہلے سے بھی مسلمانوں کی دیکھا دیکھی وہ لوگ بھی رکھتے ہیں۔ ادب ایک الگ چیز ہے اور اس کا اصل یہ الگ چیز ہے۔ ہم لوگ جس کو بڑا مان کے کرتے ہیں وہ بھی صحیح ہے، لیکن شریعت میں اس کی کیا ضد ہے، شریعت میں اس کا کیا ثبوت ہے، یہ بھی جاننا ضروری ہے۔ انکار نہیں ہے، بڑی رات کو جاگنا بھی چاہیے، روزہ بھی رکھنا چاہیے، لیکن شریعت میں اس کا کیا ثبوت ہے یہ بھی انسان کو جاننا چاہیے۔ ہاں، یہ بھی انسان کو جاننا چاہیے۔ تو چند باتیں شب قدر کے بارے میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تحروا لیلۃ القدر فی الوتر من العشر الاواخر من رمضان، رواہ مشکوٰۃ شریف عن البخاری۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتی ہے کہ لیلۃ القدر کو رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرو۔ اللہ کے وسلم کی حدیث ہے۔ امی جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے نبی کا قول نقل کیا ہے کہ لیلۃ القدر کب ہے؟
لیلۃ القدر کب ہے؟ شب قدر کب ہے؟ رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں. ایک تو کل گزر گئی، اب 5 باقی ہے. اللہ مجھے اور آپ کو اس کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرماوے. اس کے بعد تشریح لکھی ہے، جمہور علماء کے نزدیک آخری عشرہ 21ویں رات سے شروع ہوتا ہے، جو رات کل گزر گئی، کہ مہینہ 29 تاریخ کا ہو یا 30 تاریخ کا ہو. اس حساب سے حدیث بالا کے مطابق شب قدر کی تلاش 21، 23، 25، 27 اور 29 کی راتوں میں تلاش کرنا چاہیے. اس کے بعد لکھا ایک صحابی کا قول لکھا ہے، حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ شب قدر نبی کے زمانے سے کے ساتھ خاص رہتی ہے یا بعد میں بھی ہوتی ہے؟ یعنی جب اللہ کے نبی دنیا میں ہے تب تک شب قدر رہے گی، یا اللہ کے نبی جب دنیا سے چلے جائے گی اس کے بعد بھی شب قدر رہے گی؟ یہ سوال ایک صحابی نے اللہ کے نبی کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کیا تھا. اس کا جواب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ شب قدر قیامت تک رہے گی. شب قدر اللہ جل شانہ نے امت کے لیے یہ عمل باقی رکھا ہے کہ میرے نبی کی امت بخشا جاوے. میں نے عرض کیا، ابو ذر فرما رہے، صحابی کہتے ہیں میں نے عرض کیا کیا رمضان کے کسی حصے میں ہوتی ہے؟ رمضان کے کس حصے میں ہوتی ہے؟ میں نے عرض کیا کہ رمضان کے کس حصے میں ہوتی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عشرے اول یعنی پہلے عشرے میں اور عشرے آخر میں تلاش کرو. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم باتوں میں مشغول ہو گئے. میں نے موقع پا کر عرض کیا، حضور یہ تو بتلا دیجئے کہ عشرہ کے کون سے حصے میں؟ صحابہ نے ایک ایک بات چھوٹی اللہ کے نبی سے پوچھ لی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اتنے ناراض ہوئے کہ نہ اس سے قبل مجھ سے اتنے خفا ہوئے تھے اور نہ بعد میں. میں نے جب تیسرا سوال کیا تو اللہ سے اور ناراض ہو گئے اور فرمایا اگر اللہ جل شانہ کا یہ مقصود ہوتا تو بتلا نہیں دیتے. یہ سخت جملہ اس صحابی کو کہا، اللہ جل شانہ کا یہ مقصود ہوتا تو بتلا نہیں دیتے. آخر کی 7 راتوں میں تلاش کرو، بس اس کے بعد کچھ نہ پوچھو. یہ جملہ کہہ کے اللہ کے ساتھ چپ ہو گئے. یہ صحابی کا قول. اس کے بعد چاروں اماموں کا قول میں آپ کے سامنے نقل کرتا ہوں. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ شب قدر تمام رمضان میں دائر رہتی ہے، پھرتی رہتی ہے. صاحبین رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ تمام رمضان کی کسی ایک رات میں ہے جو متعین ہے مگر معلوم نہیں ہے. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا راز قول یہ ہے کہ 21ویں شب میں ہونا اقرب ہے جو کل گئی ہو. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا قول یہ ہے کہ رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں دائر رہتی ہے، پھرتی رہتی ہے، کسی سال کسی رات میں اور کسی سال کسی دوسری رات میں. اس کے بعد ساری باتوں کا نچوڑ اور خلاصہ میں وہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، جو یہ لکھا ہے کہ جمہور علماء رحمۃ اللہ علیہ کی رائے یہ ہے کہ 27ویں رات میں زیادہ امید ہے. یہ نہیں کہا کہ ہے، ہم لوگ یہ سمجھتے کہ ہے اس لیے 27 رات میں تراویح پڑھنے بھی آتے ہیں نا، مسجد میں روزہ کھولنے بھی آتے ہیں، اکھی رات ہم لوگ جاگ کے عبادت بھی کرتے ہیں، باقی اکھے مہینے کوئی دکھتا نہیں ہے، بڑی راتوں میں کوئی اہتمام کرتا نہیں، ایک رات جاگ لیتے ہیں. جیسے لوگوں کو آ کے جبرائیل السلام نے کہہ دیا کہ آج جاگیو، آج کس رات ہے بڑی، اس طرح بات یہ غلط چیز ہے. اس لیے اللہ جل شانہ اس رات کو اس لیے چھپایا ہے تاکہ امت کو عبادت کرنے کا موقع زیادہ ملے اور امت ایک رات عبادت کر بیٹھ نہ جائے، اس لیے اس کو چھپایا ہے. آگے بھی 2-4 باتیں ہیں میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں کہ شب قدر کے اندر کیا کیا جائے، وہ باتیں لکھی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا قالت قلت یا رسول اللہ ارأیت ان علمت ای لیلۃ القدر ما اقول فیہا قال قولی اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی. رواہ ترمذی وفی المشکات. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر مجھے شب قدر کا پتہ چل جائے تو کیا دعا مانگوں؟ امی جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اللہ کے نبی کو یہ پوچھا کہ مجھے شب قدر کا پتہ چل جائے کہ آج شب قدر ہے تو میں کیا مانگوں؟ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے
یہ دعا امی جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سکھائی کہ عائشہ یہ دعا پڑھا کرو. دعا میں پڑھتا ہوں، آپ لوگ سنیں اور اس کا بھی اہتمام کریں. اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی. پھر سے اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی. پھر ایک بار اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی. اس کا ترجمہ لکھا ہے کہ یا اللہ تو بے شک معاف کرنے والا ہے. جس کو یہ دعا نہ آتی ہو وہ ترجمہ بھی اپنی دعا میں پڑھ سکتا ہے. یا اللہ تو بے شک معاف کرنے والا ہے اور پسند کرتا ہے معاف کرنے کو، بس معاف فرما دے مجھ سے بھی. یہ اس کا ترجمہ ہے. یہ ترجمہ بھی اگر کوئی آدمی پڑھے، دعا عربی نہیں پڑھ سکتا تو بھی اللہ تو بڑی بھیدوں کو جاننے والا ہے. اس کے بعد اگر کچھ بھی نہ آوے تو اپنی گجراتی میں بھی اللہ سے خوب مانگ سکتے ہیں. اس کے بعد اس کا خلاصہ لکھا ہے. یہ نہایت جامع دعا ہے. حق تعالیٰ اپنے لطف و کرم سے آخرت کے مطالبے سے معاف فرما دے تو اس سے بڑھ کر اور کیا چاہیے. فضائل رمضان میں حضرت شیخ نے بھی اپنی کتاب میں یہ دعا لکھی ہے. اس کے بعد لکھا ہے خاص بات، اس رات میں جاگ کر نماز، تلاوت، درود شریف اور دعاؤں وغیرہ کا خوب اہتمام کرنا چاہیے. یا نماز لکھی ہے وہ کون سی نماز؟ کوئی خاص نہیں ہے، جو بھی آدمی کو نماز پڑھنا چاہے پڑھ سکتا ہے. چاہے صلاۃ التسبیح پڑھے، چاہے عمری قضا کی نمازیں پڑھے، چاہے دوسری تہجد کی نمازیں پڑھے، چاہے مغرب بعد سے شروع ہوتی تو مغرب بعد کے اوابین پڑھے. کوئی خاص عمل نہیں بتایا. ہاں، اس لیے کہ اس رات کا کوئی خاص عمل ثابت نہیں ہے. بہتر یہ کہ تھوڑے تھوڑے سبھی عمل کیے جائے، تھوڑے تھوڑے سبھی اعمال کو کرے. اس طرح کے ہر قسم کے اعمال کا ثواب بھی حاصل ہو جائے گا اور عدل بدل کر عبادت کرنا بھی آسان ہوگا. کبھی تلاوت کرے، کبھی تسبیحات پڑھے، کبھی دعا مانگے، کبھی نماز پڑھے. دوسری بات لکھی کہ اس رات میں مسجدوں میں جمع ہونا، باقاعدہ تقریریں کروانا یا کرنا، اگرچہ یہ تو فائدہ ہوتا ہے کہ مل جل کر جاگنا آسان ہو جاتا ہے، مگر اس کی ہمیشہ پابندی کرنا اور بہت زیادہ اہتمام کرنا اچھا نہیں ہے. علماء نے اس کو پسند نہیں کیا ہے. اس میں پہلی بات تو یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی عنہم اجمعین کے دور میں شب قدر میں جاگنے کا یہ طریقہ نہیں تھا جو آج ہم کر رہے ہیں. حالانکہ اس کی قیمت وہ حضرات ہم سے زیادہ پہچانتے تھے. شب قدر کو اللہ کے نبی اور اللہ کے نبی کے صحابہ ہم سے زیادہ جانتے تھے کہ شب قدر کی کیا فضیلت ہے. تو وہ لوگ زیادہ جانتے تھے، تو انہوں نے یہ نہیں کیا جو ہم لوگ کر رہے ہیں. اس لیے شریعت کی حد میں رہ کر جو قرآن حدیث سے ثابت ہے اس کو کرنا چاہیے. آخری بات لکھی ہے، ایک ضروری بات یہ ہے کہ 27ویں رات کو بہت زیادہ اہتمام کرنے کی وجہ سے عام لوگوں کا ذہن یہ بن گیا ہے کہ آج ہی شب قدر ہے. حالانکہ یہ غلط ہے کہ 27ویں رات کو یقینی طور پر شب قدر ہے. اس کا ایک نقصان یہ ہوتا ہے کہ پھر وہ کسی اور رات جاگنے اور عبادت کرنے میں اہتمام نہیں کرتے ہیں. خالی ایک رات برس میں جاگ لیتے ہیں، 5 راتوں کی تلاش نہیں کرتے ہیں. حالانکہ اعتکاف کے مسائل کے اندر ایک بات لکھی ہے علماء نے کہ آخری عشرے کا اعتکاف اس لیے سنت المؤکدہ علی الکفایہ ہے تاکہ اعتکاف کرنے والے کو طاق راتیں مل جاوے اور ایک شب قدر اس کو مل جائے. اعتکاف کا مقصد یہ ہے کہ شب قدر کی تلاش. معتکف حضرات، اعتکاف کرنے والے اسی نیت سے اعتکاف کرے مسجد میں کہ مجھے شب قدر مل جاوے، خالی عبادت کے لیے نہیں. سب سے بڑی نیت اعتکاف کرنے والوں کی یہ ہونی چاہیے کہ اس سال مجھے طاق راتوں میں سے مجھے شب قدر مل جائے. اور اللہ جل شانہ کی عجیب حکمت ہے، یہ طاق راتیں جو کی ہے نا، اللہ چاہتے تو 10 رات کو شب قدر کہہ دیتے، بنا دیتے کہ 10 رات جاگو. لیکن اللہ کی حکمت ہے، ہر وقت اللہ جل شانہ نے بندوں کی آسانی کا
بندوں کی آسانی کا اللہ جل شانہ نے خبر رکھی ہے کہ میرے بندوں کو آسان ہو جائے، عمل میں بندوں کے لیے آسانیاں پیدا کی ہے۔ اللہ جل شانہ نے تاک راتوں میں ایک رات چھوڑ کر ایک رات رکھی ہے۔ کیوں؟ اس میں حکمت اس لیے کہ بندہ ایک رات جاگے گا تو تھکے گا، تو دوسری رات آرام کرے، پھر ایک رات بعد دوسری رات تاک رکھی تاکہ دوسرے دن جاگے اور پھر تھک جاوے، پھر ایک رات آرام کرے۔ اللہ جل شانہ نے بندوں کو آرام کا کتنا یعنی کتنی خبر رکھی ہے، کتنا لحاظ رکھا ہے اللہ نے اپنے بندوں کا کہ عبادت کا ثواب بھی مل جائے اور میرے بندوں کو آرام بھی مل جائے۔ تو یہ شب قدر آخری عشرے کی تاک راتوں میں اللہ نے چھپا کے رکھی ہے۔ یہ آخری عشرہ شروع ہو گیا ہے، 2 عشرے تو گزر گئے، ہم خود جانتے ہم نے عشرے کیسے گزارے ہیں، اللہ ہی معاف کرے۔ ایک عشرہ باقی ہے، ہم اس کی قدر کر لے۔ نہ ہم میں سے کوئی نہیں جانتا کہ آئندہ رمضان ہم میں سے کسی کو اللہ نصیب کرے یا نہ کرے۔ یہ رمضان ہے، قدر کر لو۔ نازک زمانہ چل رہا ہے، لاکھوں کی تعداد میں لوگ بیماری کی وجہ سے مر رہے ہیں، لاکھوں کی تعداد میں لوگ بیماری کی وجہ سے دنیا چھوڑ رہے ہیں۔ نہ جانے اللہ جل شانہ آخری آئندہ رمضان مجھے اور آپ کو نصیب کرے یا نہ کرے۔ میں اور آپ دنیا میں ہو نہ ہو، تھوڑے دن باقی ہے، تھوڑے دن باقی ہے، ایک عشرہ باقی ہے۔ 21واں روزہ شروع ہو گیا ہے، 29واں چاند ہوگا تو 9 روزے ملیں گے، 30 کا چاند ہوگا تو 10 روزے ملیں گے۔ ابھی بھی میرے دوستوں موقع ہے، ہم اپنی عبادتوں کی تعداد کو بڑھاوے، عبادت خوب کرے اور ان راتوں کی قدر کرے۔ اللہ جل شانہ مجھے اور آپ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرماوے، اور جتنے دن باقی ہے، جتنے روزے باقی ہے، جتنی تراویح باقی ہے، اس کا خوب اہتمام کرے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔